بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگلی سورت نمبر 4 سورت نساء پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا زمانہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ اور اس کے اندر کیا موجود ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سورت میں عورتوں سے متعلق مسائل کی وجہ سے اس کا نام ہی سورۃ النساء ہے۔ اور یہ جو خواتین کا عالمی دن مناتی ہیں اور یہ جو چاہتی ہیں خواتین کے ان کو جو ہے ان کے حقوق دیے جائیں، ان کے ساتھ یہ اور وہ، آپ کو پتہ ہے کیا کچھ یہ خرافات کہاں سے اٹھ کے صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک میں بھی یہ خرافات آ چکی ہیں، جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا جو لمٹ جب انہوں نے کراس کی تو تبھی اسی سال اسی دن کرونا کا اٹیک ہوا تھا۔ جب بے حیائی زمین پہ بڑھ جاتی ہے، فحاشی زمین پہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی وبائیں زمین پر بھیجتے ہیں، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اسی بات سے، انہی آیات سے، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا ہے اسلام کے اندر، ایسا مقام جو ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں، کسی مذہب میں یہ مقام جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں اب پوری ایک سورت ہی عورتوں کے مسائل، عورتوں کے جو ہیں حقوق، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ وہ سونا رب جس نے مجھے اور آپ کو، ہم خواتین کو اتنا بلند رتبہ دیا، اتنا عظیم کر دیا کہ عورت کے جتنے بھی رول ہیں اس کے اندر اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اور یعنی گھر کی وہ ملکہ ہے تو کہیں وہ شہزادی ہے، تو کہیں یعنی وہ پریاں ہیں اور وہ چڑیاں ہیں، اور وہ نازک اندام جو عورت ایک صفت ہے اس کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے اور اس کو کس طرح سے حقوق دینے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 3-4 ہمیں اللہ تعالیٰ کے خطبے ملیں گے، پھر پلس اس میں یتیموں کے حقوق ہیں۔ جب دیکھیں کہ جنگیں شروع ہو گئی تھیں اس وقت پھر یتیم اور بیوائیں تھیں گھروں کے اندر، اس وجہ سے شہداء کی جو بیویاں اور بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ بھی اس کے اندر کلیئر کر دیا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کے سے سوال کرتے ہو، رشتوں سے بھی، اور بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی آدم کو علیہ السلام کی نسل سے قرار دیا ہے، بتایا ہے کہ سارے ہی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے بخاری کی حدیث، اور یہ کوٹڈ ہے حدیث نمبر 3340، کہ ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ تم تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی رشتہ داری نہ بھی ہو تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے، اس کا خیال ہی رکھو اور اپنے کمزوروں کی مدد کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورت کو کس طرح سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور زوج کس طرح وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا،
اسی میں سے اس کے زوج کو پیدا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ میں آپ کو اوتھینٹک احادیث جو ہے اس کے اندر آپ کو ساری بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ یعنی کہ یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، لیکن آپ کو جو دوسری تحریف شدہ جو کتابیں ہیں بنی اسرائیل کی روایات جو ملیں گی، اس میں ہے جی کہ پتہ نہیں ساتویں نیچے والی جو پسلی ہے اس کے نمبر پہ نا، تو اس سے کوئی اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیفیت تک اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی۔ تو بعض لوگ اس کا مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہی ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مگر قرآن پاک کی جو کھلے الفاظ کے ساتھ آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کرنا آ گیا یہاں سے، اس کے ساتھ حدیث بھی ملا دیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ باقی رہی کہ اس کے اندر جو عورت کے اندر یا تھوڑا ٹیڑھا پن ہے یا کجی ہے تو وہ بھی درست ہے۔ پھر ارحام جو ہیں ان کا تم واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ ارحام جو ہیں تساءلون بہ والارحام، تم کیا کرتے ہو، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس سے ڈر جاؤ، یعنی قطع رحمی سے، رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی سے بچو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پہلا سبق تو ہمیں کیا معاشرت کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے گھر چار دیواری کے اندر، ہمارے ہمسایوں کے اندر، ہماری رشتہ داری کے اندر کیا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی روح سے کہ قطع رحمی نہ کرو، یہ رحم کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچو۔ پھر ایک حدیث اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراغی آ جائے، کھلا رزق ہو جائے، تو اس کے نشانے قدم دیر تک رکھے جائیں، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے، یعنی کہ جس کی لمبی زندگی ہو، جو چاہتا ہے، جس کا مال بڑھ جائے، جو چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے تو پیاری سی آیت کے اندر یہ سارے میسیجز دے دیے، اور رقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے اینڈ پہ کہ اللہ کی عبادت گویا تو اسے ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نگہبان ہے، ایسا رقیب، ایسا نگہبان، ایسا دھیان کرنے والا کہ میں اگر اس وقت اس کو نہیں دیکھ رہی تو وہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے آئیے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جب بھی ایسا کرو گے یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ کے اندر سے ہے۔ طیب اور خبیث حلال اور حرام کے معنی میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو دوسروں کا مال مت کھاؤ جو تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح سے جو ناجائز طریقے ہیں اس طرح اس مال کے اندر جو ہے طریقوں کے ساتھ مال ملا کر اپنا سارا مال ضائع نہ کرو۔ ایسا اگر جو کرے گا نا تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اصلاح کی نیت سے مال کو ملانا، یتیموں کے مال کو اصلاح کی نیت سے، اچھی خیر کی نیت سے ملانا جائز ہے۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ ہاں، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں یعنی لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہیں ہٹو گے۔
اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا؟ نکاح کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ یہاں پر کیا بات ہے کہ 4 بیویاں ایک ٹائم پہ رکھنا بالکل حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ بعض جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو باقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو یعنی کہ اس سے مستثنیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ اس چیز کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم 4 بیویوں سے زیادہ کوئی رکھے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرو، تم عدل نہیں کر سکو گے، کیونکہ کسی کا تمہیں بیہیویئر اچھا لگے گا، کسی کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے عورت میں سے، تو آپ ہی انسان کا جو اچھا ایک نفس ہوتا ہے، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کو وہ بندہ پسند کرتا ہے، تو اس طرح سے پھر خدشہ ہوتا ہے کہ دوسری خواتین جو ہیں، عورتیں، بیویاں جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہے سلوک اچھا نہیں ہو سکے گا، پورے حقوق نہیں دیے جا سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر ڈرتے ہو نا کہ عدل نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، تو پھر ایک ہی بیوی سے نکاح کرو، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہیں ہٹو گے۔ اور عورتوں کے ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، وہ حلال ہے، اس حال میں کہ مزیدار اور خوشگوار ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو، اور انہیں پہننے کے لیے بھی دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ ناسمجھوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس میں چھوٹے بچے بھی آ جائیں گے، اس میں ناتجربہ کار بیوی بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، اور نادان یتیم بھی اس کے اندر آ جائیں گے، یعنی اگر یتیم ناتجربہ کار اور کم عقل ہوں تو پھر اس کے جو ولی ہیں، متولی ہیں، اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ اور یتیموں کو آزماتے رہو ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، ٹھیک ہے؟ وہ تمہارے پاس مال جو ہیں وہ امانت تھے، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی اس طرح مت کرو کہ ان کے بڑے ہونے تک تم ان کے مال کو اڑا اڑا کے ختم کر دو، جلدی کرو تاکہ وہ جو ہے یتیمی سے نکلیں اور بالغ ہو جائیں، تو ان کو مال دینے سے پہلے جتنا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، بے دردی سے ان کا مال خرچ کر سکتے ہو، وہ کرنے لگ جاؤ۔ ایسا مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، یعنی جو غنی ہے پہلے سے ہی مالدار ہے، اور پھر یتیم کا مال بھی اس کے پاس ہے، وہ تو اس چیز سے بالکل ہی بچے، اس کا مال بالکل نہ کھائے، نہ اپنے مال کے ساتھ ملائے۔ اور جو محتاج ہے، جو اپنا بھی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا اور ساتھ یتیم بھی ہے، اس کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے، تو پھر یتیم کے مال کے اندر سے جانے پہچانے طریقے سے، یعنی کہ چوری چھپے نہیں، فضول خرچی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، اچھے طریقے سے، آسن طریقے سے وہ کھا سکتا ہے۔ پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اب یہاں سے وراثت کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت ہو، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یعنی تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس مال میں سے اللہ تعالیٰ نے مقرر حصہ کر دیا ہے، جو مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بالکل عورتوں کو وراثت کے اندر سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، یتیموں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، ان کے مال جو ہیں، یعنی وراثتوں کو وارث جو ہیں ان کو کیا چاہیے کہ وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں اور جو والدین ہیں، ان کے مال میں سے ایک حصہ مرد کا بھی بنتا ہے اور عورت کا بھی بنتا ہے، ان کو آسان طریقے سے دیا جائے، اور جب تقسیم کے وقت، جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو، اس وقت قرابت والے یا رشتہ دار دور پرے کے اور یتیم اور مسکین بھی تمہارے پاس آ جائیں، حاضر ہو جائیں، تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دو، اور ان سے اچھی بات کہہ دو۔
اچھا، یعنی جو وارث ہے نا ان کو چاہیے کہ ترکے والا جو مال ہے اس میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ اور خیرات ان رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو ضرور دیں جو خاندان میں موجود ہوں، اور تقسیم کے وقت موقع پر بھی پہنچ جائیں تو پھر ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اگر وہ لوگ زیادہ ہرس کریں تو ان سے اچھی بات کہہ دو، تھوڑے پہ راضی نہیں نہ ہو رہے، حالانکہ وہ وراثت میں سے تو ان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ان سے معذرت کرو اچھی بات کے ساتھ۔ ان سے معذرت کرو کہ یہ تو وارثوں کا مال ہے، تمہارا اس میں حق نہیں ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، تم اس میں سے تھوڑا بہت جو ہم دے رہے ہیں اس پہ تم لینے کے لیے راضی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم زیادہ کہو گے تو وہ ہم دینے سے بالکل قاصر ہیں، کیونکہ اس میں تمہارا حق نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، تو صدقات کے اندر سے صدقات اور خیرات میت کی وصیت ہی سے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں جن کا میراث میں حصہ نہیں، جب وہ تقسیم کے وقت آ جائیں۔ آیت نمبر آگے آ جائیے، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے کہ ان کا حق نہ کہیں مارا جائے، پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں، یعنی جو بچے پھر تمہارے سامنے ہیں ان کا حق نہ مارو، ان کو کیا دو، ان کا یتیموں کا حق دے دو، اور اس بات سے ڈرو کہ اگر تم مر جاتے اور تمہارے پیچھے کمزور اولاد ہوتی اور کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا، ان کا حق روکتا، تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھی بات کہنی چاہیے تمہیں اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، بیٹی ہے اگر ایک ہی عورت پیچھے ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر ملے جلے ہیں نا مرد عورت یعنی لڑکا لڑکی، تو مردوں کو یعنی لڑکوں کو بیٹوں کو عورتوں کے 2 حصے ملا کے ایک مرد کا حصہ بنے گا، اور جو والدین ہیں والدین کے لیے ان میں سے ماں کے لیے بھی 1/6 حصہ، باپ کے لیے بھی 1/6 حصہ جو اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے، اگر اس کی کوئی اولاد ہو، اگر اس کی کوئی اولاد ہو تو پھر یہ ترتیب بنے گی۔ اچھا دیکھیں، یہ جب آپ اپنے قرآن پاک سے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ مسائل کئی طرح سے آ جاتے ہیں، یہ سچویشن کئی طرح سے چینج ہو جاتی ہیں، کہیں مرد زیادہ ہیں عورتیں ہیں، لیکن جو اصل قاعدہ، اصل کلیہ اور بیس ہے نا وہ ان چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہے، بتا دی ہے۔ تو اگر کسی کو اس طرح کے کوئی مسئلے ہوں تو ضرور علماء حق سے، مفتی حضرات سے اپنے مسئلے جو ہیں ان کو سارا سین ڈسکرائب کریں، کتنے ممبرز ہیں، کیسے ہیں، والدین حیات ہیں کہ نہیں، بچے ہیں اس کے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے یہ ترتیب اور حصوں میں تھوڑی اونچ نیچ اور کم زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شرط ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں تو اس کی اولاد میں اگر مرد عورتیں ہیں تو ہر مرد کو عورت کے 2 حصے کے برابر حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے آدھا حصہ ہوگا، اور ماں باپ ہیں تو ماں کے لیے بھی 1/6 حصہ اس میں سے، اور باپ کے لیے بھی۔ پھر اگر دوسری کنڈیشن ہے، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں مرنے والے کی اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے پھر تیسرا حصہ ہے، پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے پھر 1/6 حصہ ہے۔ اب یہ 1/6 حصہ اور تیسرا حصہ کیا ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے سمجھا دیتی ہوں کہ جیسے ایک مال ہے، آپ دیکھیں اس کو حصے کیسے کریں گے، ایک چادر ہے، کل اثاثہ ایک چادر ہے، اور اس کے وارث کتنے ہیں،
جب چھٹا حصہ نکالنا ہے نا تو پھر اس چادر کے 6 حصے کر دیے جائیں گے، اور کتنی ڈھیریاں ہو گئی، کتنے پارٹ ہو گئے، 6۔ اس میں سے ایک اٹھا کے والد کو، ایک اٹھا کے والدہ کو دے دیا جائے گا، یہ چھٹا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی کو دوبارہ سے کمبائن کیا جائے گا، اور پھر اگلی جو ڈویژن ہے اس کے حساب سے مرد اور عورت کے اندر یا بیٹا اور بیٹی کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں تیسرا حصہ ہے، اگر ماں کے لیے اگر کوئی اولاد نہیں ہے فوت ہونے والے کی اور اس کے وارث میں ماں باپ ہی ہوں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ 3 حصے کیسے؟ پھر اسی چادر کو ذہن میں لے آئیے، اس کے 3 حصے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں اور ایک حصہ اٹھا کے ماں کو دیا جائے گا۔ اس طرح سے کسی بھی چیز کا، زیور ہے، جیولری ہے، کپڑا ہے، مالیت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے پھر چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یعنی وہ جو وصیت کرے گا فوت ہونے والا، اس کے بعد اس کو پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر وراثت کو بانٹا جائے گا، یا قرض کے بعد۔ پہلے چیز ہے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت دیکھی جائے گی۔ اگر وصیت میں کسی وراثت والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو پھر وہ وصیت جو ہے وہ قابل عمل ہوگی۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، یعنی کسی ایک وارث کو ہی سارا کچھ دے دیا گیا ہے، یا بانٹ ٹھیک طرح نہیں ہوئی اس طریقے کے مطابق، اس نصاب کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو پھر اس وصیت پہ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور وصیت جو ہے وہ وارثوں کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ وراثت کے اندر سے جو اس کے وارث ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس کو سمجھنے کا، لیکن میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑے ایزی وے میں تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ آ جائے۔ باقی اس کا بیسٹ آف بیسٹ جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں، جو سارا کچھ جو ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ آپ کو بتائیں اور جانیں، اور سارا کچھ جو ہے اس کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو وہ سارا کچھ بتائیں گے۔ قرض پہلے ادا کیا جائے گا اور وصیت کو دیکھا جائے گا، یہ دے دلانے کے بعد مال جو باقی بچے گا اس کے اندر سے پھر وارثوں کو حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کمال حکمت جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو وراثت ہے نا، سب سے پہلے اس میں دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اور نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے، چاہے ان کے اندر رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کافر مسلمان کی وراثت سے محروم ہوگا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں باپ ہوں یا بہن بھائی، خاوند بیوی، کوئی بھی رشتہ داری ہو، اسی طرح مسلمان کافر کی وراثت سے بھی محروم ہوگا۔ یہ بھی کچھ مسائل ہیں موٹے موٹے جو ایزیلی ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، وہ تو ہم یہاں پر انشاءاللہ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں۔ اللہ یہاں پر سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے بھی، تم اتنے قریب رشتہ داروں میں سے بھی تمہیں نہیں معلوم کہ کون تمہیں فائدہ پہنچانے والا، کون تمہارے لیے فائدہ مند، کون تمہارے لیے ویل وشر ہے، کون سب سے زیادہ ویل وشر ہے میرا اور آپ کا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ جو حصے ہیں وہ کر کے کتاب میں لکھ دیے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، دلوں کے حال تک جانتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے آ جائیے آیت نمبر 12 میں، اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ اب مخاطب کون ہے؟ وہ مرد۔ تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، آدھا حصہ تمہارا ہے اگر ان بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے پھر اس میں چھٹا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا۔ اس وصیت کے بعد جو وہ عورتیں مرنے والی کر جائیں بیویاں،
یا قرض کے بعد جو انہوں نے اتارنا ہے یا ان کے اوپر ہے، اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم فوت ہو جاتے ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر کوئی تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو تم نے چھوڑا۔ اگر اولاد ہے تو حصہ تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو کبھی کہیں تیسرا حصہ ہے، کبھی چوتھا حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو کہیں یہ آ کے 8واں حصہ بن گیا ہے جو تم نے چھوڑا عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا وہ قرض اتارنے کے بعد، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں حصے دار ہوں گے۔ اس وصیت کے بعد جو کہ کی جائے یا قرض کے بعد جو اتار دیا جائے، اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار، نہایت ہی حلیم، بڑا ہی صبر کرنے والا، بڑا تحمل والا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے وراثت جو ہیں اس کے احکامات کو نازل کیا ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا انشاءاللہ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہمارے پیاروں سے، ہمارے یعنی ہمارے شوہروں سے، ہمارے بھائیوں سے، ہمارے باپوں سے، ہمارے بیٹوں سے وراثت کا اتنا اچھا کام لے، ایکوریٹ طریقے سے، بہترین طریقے سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کے احکامات کو نازل کیا ہے اور حد مقرر کی ہے، اور اس کے بدلے میں جو بشارتیں ہیں وہ ہمارے پیاروں کو بھی ملیں اور ہمیں بھی ملیں انشاءاللہ، آمین۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، استغفر اللہ، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، ہم سب کو بچائے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے، اب دیکھیں یہاں آیت نمبر جو 15 شروع ہو رہی ہے، پہلے تو عورتوں کو ان کا حصہ، ان کے وقار، ان کو وراثت میں سارا کچھ، ان کو بڑا یعنی کہ معاشرے میں سٹینڈ کیا گیا، ان کو اچھی طرح سے قوت والا بنایا گیا، ان کی پوزیشن کو ٹھیک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر عورتوں کی اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے خبر لے رہے ہیں کہ عورتوں کا اب یہ تو ہو گیا، لیکن اب عورتوں کے ساتھ کیا مسئلے ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ان پر اپنے میں سے یعنی مردوں میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو۔ اللہ، اتنا بڑا یہ حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شور نہ مچاؤ، اور پردے ڈالو، اور اندر ہی سمجھاؤ بجھاؤ، اور اگر ایسی بات ہو گئی تو پھر 4 مرد گواہ کرو گے، 4 مرد گواہ کرو گے۔ اور عورتوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وراثت میں تمہارے ہر طرح کے لاڈ اللہ نے اٹھائے، ہر طرح سے تمہیں ایکوریٹ رکھا، ہر طرح سے تمہیں برابری دے دی، حصے دلا دیے، لیکن تم اپنے ہتھے سے، اپنے دائرے سے باہر مت جانا۔ تم چادر اور چار دیواری کو پامال مت کرنا، تم ان مردوں کی غیرت کو مت للکارنا، تم ان مردوں کی جہنم کا ذریعہ مت بن جانا، تم ان کے لیے عزت بننا، رسوائی کا جو ہے ایک سبب نہ بن جانا۔ اے عورتوں، اے مخاطب عورتوں، اے صنف نازک، تم کیا ہو؟ تم کانچ ہو، جیسے پچھلے سبق میں تھا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ آنچ آئے۔ اور پھر مردوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ خاموشی، اور پھر پردہ داری، اور پردہ، اور اس کے اندر ہی اس کو رکھو، اور اس کے اندر ہی اس کو سمجھاؤ اگر کوئی ایسے زنا کی مرتکب ہوتی ہے، ورنہ پھر 4 مرد گواہ کرو۔
پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ رکھے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے نا، اللہ اکبر، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 اس کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے خیال ہٹا لو، برے بدگمانیاں مت کرو اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیں اوپر کی آیات میں عورتوں کے ساتھ احسان ہو گیا، مہر ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حصہ دیا، مردوں کے ساتھ وراثت میں شریک کر دیا، حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا۔ یہاں عورتوں پر بھی اب سختی کا بیان کس طرح سے آ رہا ہے تاکہ عورت اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد نہ سمجھنے لگ جائے۔ پہلی ہی آیت میں زناکار عورتوں کی سزا بیان کی کہ زنا شہادت سے ثابت ہو جائے تو انہیں تا عمر گھر میں مبہوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی دوسری جو ہے سزا نازل کر دیں۔ اسلام میں زناکار عورتوں کے لیے یہ پہلی سزا ہے جو بعد میں حد زنا نازل ہونے سے یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ پہلے کیا تھا، تا عمر ان کی موت تک ان کو کمرے میں بھوکا پیاسا بس ان کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی اور اس کو حد کے ساتھ جو کوڑے لگائے جائیں گے نا اس کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا۔ سورۃ نور میں جو 100 کوڑوں کی سزا نازل ہوئی ہے، یہاں سبیلن سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کوئی اور راستہ ان کے لیے نکالے۔ تو دوسری آیت میں، آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زانی مرد اور زناکار عورت کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ ان کو اذیت دی جائے جب ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھی طرح ذلیل کیا جائے تاکہ یہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں۔ یہ سزا پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے، بعد میں یہ دونوں سزائیں منسوخ ہو گئیں۔ اب کیا رہ گیا، اب وہ سزا ہے 100 کوڑوں والی، رجم کرنا، اور یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے نا زانی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس مد میں کہ مجھ سے احکام دین لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے کہ کنواری کے ساتھ اگر زنا کرتا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور 1 سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ عورت شادی شدہ کے ساتھ اگر زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے بھی ہیں، اور ساتھ ان کو سنگسار کر دینا یہ سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیونکہ زنا کی جو سزا ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر گواہ بھی بہت زیادہ مضبوط رکھے ہیں کہ 4 مرد گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے شادی شدہ کپلز کو، ہمارے ان میرڈ بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، شرم و حیا کا اللہ تعالیٰ، تقوی کا ان کو لباس پہنائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے زیور سے ان کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث سے جڑ کر اللہ کے احکامات جاننے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی دنیا اور آخرت کی بدنامی اور رسوائی سے مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب آگے آ جائیے، آیت نمبر 17-18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خطا سے، جہالت سے، بجہالتن، جہالت سے برائی کراتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہی، جلد ہی ان کو پتہ چلتا ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ جو جلد توبہ کر لیتے ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے، جان لیجئے، یاد رکھیے، ان کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، اصرار کیے چلے جاتے ہیں، وہی کام دہراتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے اسی گندی حالت کے اندر، تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی ہے
نہ توبہ ان لوگوں کی ہے جو اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے کرتے ایسے وہ اس حالت میں چلے جاتے موت کی آغوش میں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ موت کے وقت جب روح جو ہے حلق تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری جو دیدہ دانستہ علم رکھتے ہوئے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ اس پہ بھی مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے خطا ہوگی، ہر خطا ہی، ہر گناہ ہی جہالت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر گناہ ہوتا ہی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ گناہ کرنے والا اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے، تبھی وہ گناہ کرتا ہے، اس کی جرات کرتا ہے۔ اگر اس کا انجام پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تو وہ کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرتا، پوری طرح سے اگر اس کی سینس کو جانتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں کے ساتھ توبہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں۔ ایک تو موت کے پاس جا کے اللہ کو توبہ قبول نہیں کرتا، دوسری بات یہ ہے کہ کافر جو موت مر جاتا ہے اس کی بھی جو ہے بالکل مغفرت نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جو برے کام تو کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، لیکن قریب ہی پھر جو ہے بڑی جلدی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک کے رکھو، یعنی نکاح نہیں ان کا کر رہے، ان کی شادیاں نہیں کر رہے، اس وجہ سے ان کو روک کے رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تم رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو تو ناپسند کر رہے ہو، ان کی ایک ہیبٹ کو، ان کی ایک عادت کو، ان کی یعنی شکل و صورت کو، یعنی کسی بھی طرف سے اس کی کوئی نہ کوئی زوج کے اندر سے، کپل کے اندر سے کوئی چیز بری لگ رہی ہے، ناپسند ہے، میچنگ نہیں کر رہی، تو پھر دوسری ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہو، اللہ نے اس کے اندر بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ تو اس حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا بیان یہاں پر آ گیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک بن کے بیٹھ جاتے تھے، ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا تھا یا کسی دوسرے سے شادی کر دیتے تھے، لیکن مہر خود رکھ لیتے تھے، اور اگر چاہتے تو عورت کو کلیتاً شادی ہی سے روک دیتے، بالکل کہیں نہ خود کرتے نہ کسی اور سے کرواتے، حتیٰ کہ وہ بیچاری اپنی حسرتوں کے ساتھ مر جاتی، اور اس کے مال کے وارث وہ پھر اگر مالدار عورت ہوتی تو خود ہی بن جاتے۔ عورت کے ولی جو ہیں ان کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور عورت پر ان کے جو انہوں نے جبرن قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے، بعض علماء نے یہ بھی بتایا اس کے شان نزول میں لکھا اس آیت کی، آیت نمبر 19 کے، کہ وہ عورتوں کو طلاق نہیں دیتے بلکہ تنگ کرتے رہتے تھے تاکہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے وارث بھی بن جائیں، اور اگر طلاق لینا چاہیں تو جو کچھ انہیں دیا ہے وہ سارا کچھ بھی ہم واپس لے لیں۔ تو اس طرح کی جو بہت ہی کریٹیکل قسم کی، بہت ہی عجیب و غریب قسم کا وہ معاشرہ تھا، دبا ہوا، سٹریسفل تھا، خوشی عورت کے زندگی میں کوئی نہیں تھی، بہت ہی کم اس کو حصہ ملتا تھا، خوشی میں سے بھی اس کو حصہ کم ہی ملتا تھا۔ عورت جو ہے اس زمانہ جاہلیت کے اندر مرد کے جوتے سے کم نہیں تھی، اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پھر یہ ساری چیزیں جو آیات کے ذریعے نازل فرمائی تو ایک معاشرے کو ترتیب دیا، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو فرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی اچھی خوبی، کوئی صبر کرنا، کوئی بھلائی، کچھ ایک خوش اخلاقی، کچھ ایسا رکھ دیا ہو جو بہت بھلائی والی چیز ہو، تو اس لیے صبر ہی بہتر ہے۔ آگے آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ فرماتے ہیں،
اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کر لو اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو، بڑا مال، اسباب، زیور، جیولری، ڈائمنڈز اور کپڑا اور زمین، یعنی بہت مال، بہت خزانہ تم پہلے والی بیوی کو دے چکے ہو، اور تم نے اگر بیوی بدلنی ہے تو اس میں سے اس بیوی سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لوگے؟ اور تم اسے کیسے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے صحبت بھی کر چکے ہو، وقت اتنا اچھا سپینڈ تم نے پہلے کیا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، کس چیز کا؟ نکاح کر کے لائے تھے تم، بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے کے آئے تھے، بڑے محبت مروت کے ساتھ تم رہے بھی ہو، اب اگر تمہارے مائنڈ بدل گئے ہیں تو پھر ان کے اوپر بہتان لگا کر سری گناہ کر کے تم ان سے ان کے دیے ہوئے ہدیے اور تحفے، چاہے خزانہ تم نے کیوں نہیں لے دیا ہوا ان کو، وہ تم واپس نہ لو۔ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، یہ بھی پہلے ہوتا تھا اسلام آنے سے پہلے، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ وراثت کے اندر وہ ماں جو ہے وہ بھی وراثت کی چیز کی طرح وہ آگے شفٹ ہو جاتی تھی، بیٹوں کے حصے میں آتی تھی، اور بیویاں بھی تو کتنی ہوتی تھی نا، 10 12 بیویاں ایک مرد کے نکاح میں تھیں، تو جب وہ بٹتی تھیں تو جو بیٹے جو وارث بنتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو وہ اپنی ان ماؤں کے ساتھ جو ہے ان پہ تسلط ہو جاتا تھا، اور چاہتے تھے تو وہ ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے اور سخت غصے کی بات ہے، برا راستہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں، اب یہاں حرمت کی جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بتا دیے وہ کون سے ہیں؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بھی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساسیں، تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں میں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے پشتوں سے ہیں، ٹھیک ہے، سلبی جو بیٹے ہیں خونی، ان کے ساتھ جو ہے ان کی بیویاں، یہ بہویں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو یہ بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں اب آپ دیکھیں کیا کیا آتا ہے، نسبی ماں بھی آ گئی، بہن کی طرح دودھ والی ماں بھی آ گئی، بہن بھی حرام اسی طرح سے، اور پھر اس کے علاوہ کیا کیا آ گیا، قرآن مجید میں دودھ پینے کی حرمت کا جو ایک سبب اس کو قرار دیا گیا ہے، تو یہ وضاحت نہیں فرمائی گئی کہ کم از کم کتنا دودھ پیا ہو، مگر مسلم میں ام الفضل اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا حرمت کا باعث نہیں ہوتا، 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا حرمت کا باعث نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن میں اترنے والے حکم میں تھا کہ 10 دفعہ دودھ پینا، جو معلوم ہو کہ دودھ پینے والی عمر میں 10 دفعہ دودھ پیا ہو، یہ حرام کرتا ہے اس ماں کو، اور اس ماں کے ساتھ جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی بہن ہو جائے گی۔ پھر وہ 5 کے ساتھ منسوخ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، پہلے 10 کا حکم تھا، پھر 5 کے ساتھ منسوخ ہو گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور وہ قرآن میں یہی پڑھے جاتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ دودھ پلانا اسی وقت معتبر ہوگا، رضائی ماں یا بہن اس کے رشتے اسی طرح سے حرام ہوں گے، اس وقت میں معتبر ہوگا جب دودھ پلانے کی مدت ہوگی، یعنی 2 سال کے اندر اندر، ٹھیک ہے۔ یہ موٹے موٹے کچھ مسائل ہیں جو ہم آج اس کے ساتھ ہی کر کے آگے گزر رہے ہیں، اور زیادہ ڈیپ تو ہم نہیں جا سکتے، بہرحال اتنی میرے خیال سے کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی۔ پھر امہات النسائکم کے اندر ساسیں آ گئیں، بیویوں کی نانیاں آ گئیں، دادیاں آ گئیں، اوپر تک ساری چین چلی گئی۔ بیوی کی ماں یعنی ساس حرام ہے، خواہ بیوی جو ہے اس سے جماع سے پہلے طلاق دے دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ ساسیں اور یعنی بیوی کی نانیاں دادیاں، وہ ساری چین جو ہے وہ حرام ہے۔
پھر آگے آ جائیے، آگے آ گئی ہماری اگلی آیت ہے، آیت نمبر 24، والمحصنات والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خامند والی عورتیں بھی تمہارے لیے، شادی شدہ عورتیں تمہارے لیے کسی اور کے نکاح میں ہیں تو وہ بھی حرام ہیں، مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ اچھا یہاں رک کے سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیا نا حرام رشتوں کا ذکر، محسنات، یہاں سے ہمارا الحمدللہ 5واں سپارہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ وہ تو بہرحال حرام ہی ہیں، خواہ ان میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے، وہ سارے رشتے حرام ہیں۔ اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں بھی ہوں تب بھی اسے دونوں کے سے صحبت جو ہے وہ حرام ہے، دونوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے نکاح بھی حرام ہے، ہاں لیکن وہ لونڈیاں، اب اس کو کیسے سمجھیں؟ جنگ کی صورت میں دارالحرب سے جو عورتیں قیدی بن کر آئیں تو اموال غنیمت کے تقسیم کے بعد جن کے حصے میں آئیں گی، ان کے لیے استبراء کے بعد ان سے صحبت جائز ہے، خواہ پیچھے ان کے خاوند موجود ہی ہو کیوں نہ ہو۔ استبراء یہ ہے کہ وہ عورت ایک حیض سے پاک ہو جائے، ایک حیض جو ہے وہ اس جو غلام عورت آئی ہے، جو قیدی بن کے آئی ہے، اس کے لیے ایک حیض سے پاک ہونا قرآن کے قانون کے مطابق ہے، یا اس سے وجہ یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بس یہ ہے کہ یہ جو قیدی عورتوں سے صحابہ جو ہیں جب وہ فتح ہوئی ایک موقع پر جنگ حنین کے دن اوتاس کی طرف سے ایک لشکر آیا تو اس کے ساتھ جب دشمن کا مقابلہ ہوا، وہاں مقابلے میں فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ میں آئے، تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یہ اس کا جو ہے شان نزول ہے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ احسان کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ کبھی شادی شدہ عورتوں کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ آزاد عورتوں کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ پاک دامن عورتوں کے معنی میں آتا ہے، اور کتاب کے اندر اسی طرح سے جملے کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، تو ترجمے کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ فلو کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اچھا، اب نکاح اسی لیے کرنا ہے کہ تم ان سے نکاح کرو، کوئی کھلی بدکاری کرنے والے نہ ہو، پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ بس انہیں ان کے مہر بھی دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر ان میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی کام کرنا چھوڑ دینا، آپس میں راضی ہو جاؤ کہ مہر کم کرنا ہے یا چھوڑنا ہے یا مل کے کھا لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ حلال ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، بے شک ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، پہلے دن سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، اس کی حکمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، بے شک سبحان اللہ۔ اب اگلی آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 25 پہ ہم پہنچے ہیں۔ اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے، کمزور ہے، کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی لونڈیاں، تمہاری مومن لونڈیوں سے تم نکاح کر لو، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا باز سے ہے، یعنی تم ایک جیسے ہی ہو نا، یہ اونچ نیچ آدم کی اولاد، یہ کچھ بھی سب کچھ ایک ہی ہے، سارا فرق ختم ہو جاتا ہے جب تم آدم کی اولاد ہو، ایک جیسے ہی ہو، یہ کم اور زیادہ مال اسباب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مومن ہونا تمہیں ایک چین میں باندھتا ہے، مومن ہونا تمہیں ایک دھاگے میں باندھتا ہے، مومن ہونا تمہیں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سمیٹ لیتا ہے، تو وہ ہونا یعنی تمہارا باز سے ہے، تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو،
اوپر مسئلہ کیا ہے کہ مالی طاقت نہیں لیکن جسمانی طاقت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو حلال طریقے سے کس طرح سے جائز کیا جائے، کیسے نکاح کیا جائے. آزاد مومن عورت کا حق مہر زیادہ ہوگا، اور وہ اگر طاقت نہیں ہے کہ کسی خاندانی آزاد مومن عورت سے نکاح کریں تو پھر اس مسلمان مومن کو چاہیے کہ مومن لونڈیوں سے نکاح کریں. اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، تمہارا باز سے ہے، تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو. یعنی اگر تمہارے پاس نہیں ہے نا، لونڈیاں بھی نہیں ہیں، تو پھر جن کے پاس وہ مومن لونڈیاں ہیں ان کے مالک سے ان کی اجازت طلب کرنے کے بعد ان عورتوں کے ساتھ تم جو آزاد نہیں ہیں غلام مومن لونڈیوں سے نکاح کر لو، اور اپنی یعنی کہ حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرو. اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپے یار بنانے والی وہ عورتیں ہوں. پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکی تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب ان غلام عورتوں نے کیا جو تمہارے نکاح میں آئیں تو ان پر اس سے سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزاد عورت جو ہوتی ہے نا، خاندانی مومن عورت جو ہوتی ہے، اس کے گرد 2 دائرے حصار کے ہوتے ہیں، 2 دائرے عزت کے ہوتے ہیں، 2 دائرے اس کے یعنی کہ اس نے ان 2 چینز کو توڑا اور وہ باہر گئی، اس نے مطلب بے حیائی کا ارتکاب کیا. لیکن لونڈی جو ہے اس کے ارد گرد ایک ہی حصار ہوتا ہے. اور جو آزاد عورت مومن خاندانی عورت ہے، خاندان کا حصار، ٹھیک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کا جو پورا اس کا نسب ہے اس کا حصار، معاشرے کی اندر جو اس کی ایک سٹیٹس ہے، اس کے بزرگوں کا، اس کے گھر والوں کا، اس کے خاندان کا، اس کا حصار. تو وہ جب ڈبل توڑے گی تو ڈبل سزا پائے گی. تو یہ جو سنگل میں ہے اس کی پھر نصف سزا ہے، جو آزاد عورتوں پر ہے اس سے نصف سزا یعنی 50 کوڑے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یعنی تم صبر کر لو، نہ لونڈیوں سے نکاح کرو، خاندانی مومن آزاد عورتوں سے ہی نکاح کرو، اس کے لیے صبر کر لو. اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. بے شک سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار لا رہے ہیں واللہ علیم حکیم. پھر پیچھے بھی ابھی ہم نے پڑھا واللہ علیم حکیم. کیا پڑھا؟ ان اللہ کان علیما حکیما. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم. یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف دیتے ہیں. جس کو اپنے رب سے معرفت چاہیے، جس کو اپنے رب کی معرفت چاہیے، جس کو اس کا تعارف چاہیے، وہ یہاں ان پوائنٹس پہ اللہ تعالیٰ کے ان تعارفی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی ذات ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس پہ غور و فکر کرو، اس کے پاس آ کے اس پہ یعنی اس پہ مہربانی کے ساتھ نظر ڈالو، کھلے دل کے ساتھ اس کے پاس بیٹھو، وقت لے کر اس غفور الرحیم کے پاس بیٹھ کے غور کرو. اللہ غفور الرحیم کیوں کہا گیا ہے؟ واللہ علیم حکیم کیوں کہا گیا ہے؟ پھر کہا گیا اللہ کان علیما حکیما کیوں کہا گیا ہے؟ یہ وہ تعارف ہے میرے پیارو جو اللہ تعالیٰ اپنا مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گہری نسبت بنا لو. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہر خطا معاف کر دیتا ہے. تم اس کی طرف پلٹ آؤ. وہ بڑا حکمتوں والا ہے، وہ شروع سے ہی جاننے والا ہے، وہ شروع سے ہی باکمال ہے، وہ شروع سے ہی اپنی صفات کے اندر یکتا اور اپنی صفات کے اندر حکیم اور علیم ہے. اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا کوئی پردہ پوشی نہیں کرنے والا، کوئی میرے گناہوں کو چھپانے والا نہیں، کوئی میرے اوپر پردے ڈالنے والا نہیں، کوئی میرے اوپر اتنا مہربان نہیں جتنا کہ میرا اور آپ کا رب ہے. کوئی حکمتوں والا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں
جتنا جو کہ ہے ہی میرا ایک اللہ جو حکمتوں سے بھرا ہوا، اس کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا، اس کا ہر عمل، اس کا ہر حکم کن حکمتوں سے بھرا ہوا، اس کا دینا حکمت کے ساتھ، اس کا دے کے لے لینا حکمت کے ساتھ، اس کا چھین لینا حکمت کے ساتھ، اس کا کم کر دینا حکمت کے ساتھ، اس کا بڑھا دینا حکمت کے ساتھ، اس کا دے دینا، اس کا فضل کر دینا، اس کی رحمتیں کر دینا، اس کا اپنے بندے کو معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی رضا کے ساتھ، یہ اس کے حکم کن ہے۔ وہ غفور الرحیم اللہ ہے، اس کو پہچانو۔ وہ حکیم العلیم اللہ ہے، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا۔ اب سب کچھ اس کی خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے۔ جب مجھے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ کون ہے، اتنا مہربان، اتنا غفور، اتنا رحیم، اتنا ویل وشر، اتنا خیال کرنے والا، اتنا محبت کرنے والا، اتنا حکمتوں سے بھرا ہوا، اتنا محبت نچھاور کرنے والا، اتنا اپنا قرب دینے والا، اتنی شان والا، اتنی عظمتوں والا، اتنا خیال رکھنے والا، تو پلٹ کے اس کی طرف کیوں نہ جائیں؟ آئیں پلٹیں اس کی طرف، ابھی بھی موقع ہے۔ آئیں پلٹیں اس غفور الرحیم کی طرف، ابھی بھی موقع ہے۔ آئیں پلٹیں اس حکیم کی طرف، اس خوبصورت، اس پیارے نام والے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس علیم الحکیم کی طرف پلٹ آئیں۔ انشاءاللہ میں اور آپ اس کو غفور الرحیم ہی پائیں گے۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئی ہو۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتہ ہے 10 سال پہلے تم اس طرح سے تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا ابھی کچھ عرصے پہلے تو تم یہ خرابیاں کر رہی تھی۔ نہ، وہ بالکل تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے گا۔ تم اس کی طرف پلٹ کے آؤ، تم چھوڑ دو دنیا کو، اس کے جھنجٹوں کو، اس کی خرابیوں کو، اس کی فحاشیوں کو، دنیا کی 2 نمبریوں کو چھوڑ دو، منافقت کو چھوڑ دو، فسق کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، اپنی بے باکیاں چھوڑ دو۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا تعارف حاصل کیجئے، اس سے دوستی کیجئے، اس کے پاس بیٹھیے، ان آیات پہ غور و فکر کریے، ہر لیکچر کے بعد اپنے لیے میسج لے لیجئے، اللہ سے جڑنے کی کوشش کیجئے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پھر دیکھیے جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کو کسی چیز کی، کسی دروازے کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور وہ تو دیکھیں ہر آیت کے بعد اپنا تعارف دے رہا ہے، ہر آیت کے پیچھے پھر اپنی طرف آنے کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اپنی طرف آنے کا، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تمہیں اشاروں کنایوں سے، تمہیں کھلے الفاظ سے، تمہیں محبتوں کے ساتھ، تمہیں ڈراوے کے ساتھ بلاتا ہے، آؤ پلٹ آؤ، آؤ پلٹ آؤ۔ سبحان اللہ، اس کی شان پہ ہماری 100 کیا، ہزاروں کیا، لاکھوں زندگیاں قربان، اس کے غفور الرحیم ہونے پر ہماری کروڑوں نسلیں قربان، اس کے حکیم ہونے پر ہماری کروڑوں نسلیں قربان، ہماری زندگیاں، ہمارے پل پل اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر قربان، اس کے فرمان کے اوپر قربان، جو اتنا خیال رکھتا ہے کہ پوری صورت ہی عورتوں کے نام پہ اتار دی۔ تو یہاں پر بس آج کا ہم لیکچر ختم کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی طرف پلٹ آنے کا دروازہ کھلا اور وسیع کر کے ہمارے سامنے رکھ دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں ہیں وہیں سے گھوم کے اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں، ہم جہاں جس گناہ میں ملوث ہیں وہیں سے ہم اپنی توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو نیکوکاروں میں جانے کی، ان کے اندر لسٹ کے اندر شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق مانگتے ہوئے ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کی طرف ہم لوٹ جائیں، جو بڑا غفور الرحیم ہے، جو بڑا غفور الرحیم ہے، جو بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا، اللہ مجھ سے پڑھنا، آپ کا سننا، ہم سب کا دیکھنا قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی طرف توجہ کرنا، اپنے وقت کو لے کے اللہ کے سامنے بیٹھنا،
سب کچھ اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، میری اور آپ کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ خالص رکھے، ہمارے اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ خالص کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے روز اپنے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دے، اس دن عرش کا سایہ دے دے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اپنی رحمت کی ٹھنڈک میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان رحمتوں کے اندر، چادروں کے اندر اللہ تعالیٰ سنبھال لے، چھپا لے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔